بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بگڑے مسعود ہوں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم ریسنٹ جو اسکلیشن کورین پیننسولا میں ہوئی ہے اور جو بلکہ جاری ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کو بہت کم لوگوں نے اس پہ فوکس کیا ہے، تو میری کوشش ہوگی آپ کو اس کے بارے میں سم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرس کے بارے میں بتاؤں۔ کورین پیننسولا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از بیسکلی نارتھ اینڈ ساؤتھ کوریا دونوں شامل ہیں۔ اس کے پیننسولا کے نارتھ میں چائنا ہے، اس کے ایسٹ میں سی آف جاپان ہے، ساؤتھ ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو جاپان اٹ سیلف ہے، اور اس کے ساؤتھ میں سی آف چائنا ہے، اور اس کے ویسٹ میں اکراس یلو سی چائنا ہے۔ یہ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، اور 1905 میں روسو جاپان کی جو جنگ لڑی گئی اس میں یہ علاقے جو جاپان کے قبضے میں آ گئے تھے، اور 1910 میں جاپان نے ان علاقوں کو انیکس کر لیا، جاپان میں ان کو ضم کر دیا تھا۔ بٹ تاہم جب جنگ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو اس کے بعد جو تھا یہ ان علاقوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جو سوویت یونین اور اس کی جو سپورٹ کر رہے تھے تو انہوں نے نارتھ میں ایک علیحدہ کنٹری کی داغ بیل ڈال دی، دیٹ واز نارتھ کوریا۔ امریکنز کے سپورٹ سے ساؤتھ کوریا معرض وجود میں آیا۔ 1948 میں ایک کوشش کی گئی یونائٹڈ نیشن کی جانب سے کہ ان کی یونیفیکیشن کی جا سکے آپس میں، اور ایک ریزولوشن پاس کی گئی، بٹ تاہم نارتھ کوریا نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا۔ جب یہ ریجیکشن ہوئی تو دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن بڑھ گئی، تو 1950 واز دا ٹائم کہا جاتا ہے، دیٹ واز دا پیک ٹائم جب آپس میں ٹینشن جو تھی جو دیٹ واز بوائلنگ پوائنٹ پہ آ چکی تھی۔ سو دیئر فور 1950 میں نارتھ کوریا نے اٹیک کر دیا تھا ساؤتھ کوریا پہ، اور یہ جنگ میں پھر یہ ہوا کہ جو الائز تھے، سوویت یونین نے نارتھ کو سپورٹ کیا، امریکنز اور اس کے الائز نے دے سپورٹڈ ساؤتھ کوریا، اور امریکنز ایکٹیولی اس جنگ میں انہوں نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ دے پارٹیسپیٹڈ۔ سو دیئر فور ریزلٹنٹلی 2.5 ملین کورینز یعنی کہ 25 لاکھ کے قریب کورینز اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جنگ ختم ہی، ایک کوئی اس میں سچ ایگریمنٹ کوئی نہیں ہوا، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی 1953 میں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایک ڈیمارکیشن کی بٹوین دی ٹو کنٹریز، اس کو 38 پیرلل کہتے ہیں، بڑی مشہور ٹرم ہے 38 پیرلل، اور ایک ڈی ملٹرائز زون انہوں نے کریٹ کر دیا ایز اے بفر بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ کوریا۔ North Korea became a communist country and South Korea became a capitalist country. So the two countries جس طرح میں نے بات کی they are divided by 38 parallel۔ جو demilitarized zone ہے یہ 2.5 miles wide ہے، 155 miles اس کی length ہے۔ سو یہ اس ایریا میں جب ان کی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو اسی ایریا میں ہوتی ہے، اور ایک امپریشن ایسا ہے کہ ابھی بھی آج بھی کہ دے آر اسٹل ایٹ وار جیسا ہے، کیونکہ دس از بارڈر، ایک جس طرح پاکستان انڈیا کا بارڈر از اے ڈینجرس بارڈر سمجھا جاتا ہے، اگین دس از آلسو اندر ڈینجرس بارڈر ان دی ورلڈ، اور اٹ از ہیویلی فورٹیفائڈ ہے۔ نارتھ کوریا جو ہے اپنے آپ کو وہ کہتا ہے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک ہے، پیونگ یانگ اس کا کیپٹل ہے، اور آپ کو پتہ ہے ان کا جو پریزیڈنٹ ہے مشہور جو ہے کم جانگ ان ہے، اور یہ 3rd جنریشن ہے۔ اس کے گرینڈ فادر بیسیکلی 1948 میں ہی رولڈ، اس کے بعد اس کے فادر تھے، دین ابھی یہ ہیں۔ ساؤتھ کوریا جس طرح میں نے بات کی سیول ہے، ڈیولپڈ کنٹری ہے، ان کے جو آج کل کے پریزیڈنٹ ہے وہ یون سک ہے، اور یہاں پہ سنس ڈیولپمنٹ زیادہ ہے، ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ ہے، امریکن سپورٹ ہے۔ اب ریسنٹ اسکلیشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تھریٹ ریجن میں نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان اسکلیشن ہے، ٹینشن تھی، تو ہمیشہ نارتھ کوریا کی طرف سے کو ایز اے تھریٹ مانا جاتا ہے ساؤتھ کورینز ایز ویل ایز جاپانیز کو، کیونکہ نارتھ کوریا کے پاس جو ویپن سسٹم ہے وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے، تو ہمیشہ وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس بہت اچھی ہے۔ سو دیئر فور ہمیشہ امریکنز کی کوشش ہوتی ہے یہاں پہ نیول ایکسرسائز، ایئر ایکسرسائز یہاں پہ کرتے ہیں۔ سو ریسنٹلی انہوں نے پہلے مینورس کیے ہیں امریکنز نے وتھ ساؤتھ کورینز، اینڈ سبسیکوینٹلی جاپان نے ان کو جوائن کر لیا۔
جس سے یہ ہے کہ نارتھ کوریا کو آپ سمجھ لیں دس اینٹاگونائز دی نارتھ کورینس. انہوں نے کہا بیسکلی یہ جو مینورس ہیں دیز آر ریہرسلس فار دی انویژن آف نارتھ کوریا. تو انہوں نے اس کو ایک تو سیریس لیا. تو یہ ریزلٹنٹلی یہ ہوا کہ 25 سپٹمبر کو ایک شارٹ رینج میزائل جس کا جو رینج تھا 600 کلومیٹر تھا اس پر انہوں نے فائر کیا. جب یو ایس ایس جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے امریکنس کا وہ بھی اس ریجن میں آیا اور اس کو کہتے ہیں یو ایس ایس رونالڈ ریگن. جب وہ ریجن میں پہنچا تو 25 سپٹمبر کو پہلی دفعہ انہوں نے میزائل فائر کیا ایز اے رسپانس ٹو دی ارائیول آف یو ایس ایس رونالڈ ریگن. پھر 28 سپٹمبر کو انہوں نے 2 شارٹ رینج میزائلز دوبارہ فائر کیے اور ان کی جو رینج تھی 360 کلومیٹرز تھی. یہ تب انہوں نے فائر کیا جب امریکن وائس پریزیڈنٹ شی ریچ سیول. پھر 29 سپٹمبر کو دوبارہ 2 شارٹ رینج میزائل فائر کیے 300 کلومیٹر کی رینج تھی. یہ وہ تھے when she was امریکن وائس پریزیڈنٹ واز لیونگ سیول. پھر ان کو میسیج دیا. 1 اکتوبر کو another 2 شارٹ رینج میزائل دوبارہ فائر کیے ہیں جب یہ نیول ایکسرسائز جاپانیز امریکنس اور ساؤتھ کورینس ریجن میں کر رہے تھے. پھر 4 اکتوبر کو انٹرمیڈیٹ بیلسٹک میزائل جو تھا اوور جاپان انہوں نے فائر کیا اور اس کا رینج تھا 4500 کلومیٹرز اور یہ جا کے گرا کلوزر ٹو ایک امریکن آئی لینڈ ہے گوام. وہاں تک یہ اس کے نزدیک پہنچا تھا. جب یہ جاپان کے اوپر سے گزرا 2800 کی ہائٹ پہ تھا یہ تو جاپان میں سائرن بجائے گئے تھے اینڈ 3rd الرٹ جاری کر دیا تھا کہ ایک میزائل اس طرح کی ڈائریکشن پہ آ رہا ہے. 6 اکتوبر کو another 2 شارٹ رینج میزائلس دوبارہ انہوں نے فائر کر دیے جسٹ ٹو میسیج بیسیکلی دے رہے تھے کہ ہم الرٹ ہیں, اگر کچھ ہوگا تو رسپانس ہماری طرف سے بھی آئے گا. جب یہ ایکشن جب انہوں نے کیے تو ریزلٹنٹلی امریکنز اور ساؤتھ کورینس نے بھی والی آف میزائلس فائر کیے. یلو سی میں انہوں نے بہرحال فائر کیے ہیں اور موک ٹارگیٹس پہ فائر کیے بٹ میسیج وہ نارتھ کورینس کو دے رہے تھے. ایٹ دی سیم ٹائم جو ان کے فائٹر ایئر کرافٹس ہے دے ور سین ٹیکنگ پارٹ ان بیسیکلی بمبنگ دی موک ٹارگیٹس یلو سی اور اس ایریا میں. سو ٹٹ فار ٹیٹ قسم کے اس پہ ایکشنس ہوئے. سو دا فیکٹس کچھ جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ 1950 میں ہم نے بات کی تھی نارتھ کورین نے پہلے اس پہ اٹیک کیا. پھر 2010 میں بھی اگین نارتھ کوریا واز انسٹرومنٹل ان سنکنگ آف ون آف دی ساؤتھ کورین نیول شپ اور پھر ایک ان کا آئی لینڈ تھا اس پہ بمبنگ بھی نارتھ کورینس نے کی تھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نارتھ کوریا جو ہے کہ ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ اٹ از اے نیوکلیئر پاور کیونکہ 2006 میں پہلا نیوکلیئر ڈیٹونیشن کیا اور 2017 تک انہوں نے ابھی تک 6 نیوکلیئر ڈیٹونیشنز کر چکے ہیں اینڈ دے آر پلاننگ دی 7th ون اسی سال وہ کرنے لگے ہیں. ویسٹرن میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے, وہ پریپریشنز کر رہے ہیں اور اس سارے کرنے کا مقصد ہے میسیج دینا کہ ہماری کیپیبلٹی ہے. ایٹ اے سم ٹائم ان کی میزائل ٹیکنالوجی بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے اور یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے دے آر کوئک ایٹ دی ڈپلائمنٹ اور ایکوریسی ان کی بہت زیادہ ہے. اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ دے ہیو ڈیولپڈ اے سپر سونک جو ہے گلائڈ وہیکل ہے کہ جب کوئی میزائل فائر ہوگا تو اس کو وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ابھی جو انالسٹ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریسنٹ فائرنگ ہوئی ہے جو میزائلس کی کہ وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اٹینشن اپنی طرف ڈرا کرانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک تو اس کنٹری نارتھ کوریا آئسولیٹڈ کنٹری ہے, ڈپلومیٹک ریلیشن بہت کم کے ساتھ ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں یہاں انٹرنیٹ پہ گورنمنٹ کنٹرول ہے, یہاں پہ اندر کوئی آپ جا نہیں سکتے ہیں, تو بڑے سم لائک مسٹیریس قسم کی یہ کنٹری ہے یہاں پہ. سو یہاں پہ تو وہ چاہتے ہیں ایک تو پھر اوپر سے سینکشنز لگے ہیں تو وہ اٹینشن انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی کہ ہمارے پاس پاور ہے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, دیئر فور ہمیں انگیج کریں بات چیت کے لیے. دیٹ از ون آف دی ریزنس وہ جو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا نے یہ کہا کہ ایٹ دی سیم ٹائم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وی آر ناٹ ایگر ٹو ٹاک اور سیم ٹائم یو ایس اے بھی تیار نہیں ہے کسی کنسیشن دینے کو کسی طرح.
بٹ بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم کہ وہ کوئی بارگیننگ آپس میں ہو، تو اس لیے یہ قسم کی وہ ایکٹیویٹی میں انوالو رہتے ہیں۔ جسٹ سمجھنے کی بات یہ ہے، جسٹ ٹو کنکلوڈ، کہ ایک تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ نارتھ کوریا جو ہے، ایک تو میں نے کہا مسٹیریس سا ملک ہے، رشینس اور چائنیز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ابھی ریسنٹلی یو این سیکورٹی کونسل میں جب ان کا وہاں پہ مسئلہ گیا، چائنا اور رشیا نے ویٹو کر دیا تھا، سو وہ ان کا وہ سپورٹ ہے۔ پھر ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہے اور پھر میزائل ٹیکنالوجی ٹاپ کلاس ہے، سو دیئر فور دے آر تھریٹ ان دا ریجن، اسپیشلی جاپانیز کے لیے ایز ویل ایز دی ساؤتھ کورین، ایون دی امریکن انٹرسٹ وہاں پہ جو بھی ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اب جو انہوں نے جو میزائل کی جو انڈیکیشن دی تھی، جب یو ایس اے رونالڈ ریگن ریجن میں آیا تو انہوں نے اپنے میزائل اسی وقت فائر کر دیے تھے، میسیج دینے کے لیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، سو بی کیئرفل۔ اور جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے، ایکوریسی بھی ہے، دے آر کوئکر ایٹ ڈپلائمنٹ ہے، اور ان کی یہ ہے کہ ڈی ملٹرائزیشن انہوں نے کہا ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وی ول ناٹ ریورس اپنا جو نیوکلیر ویپنس ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، یہ سسٹم انہوں نے کہا ہمارا چلتا رہے گا، بات چیت ہو سکتی ہے لیکن سسٹم یہ رول بیک نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ریجن میں تھریٹ ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں کہ چاہے دیر از مڈل ایسٹ ہے، یورپ ہے، یا فار ایسٹ ایشیا ہے، کورین پیننسولا ہے، یہ ہر جگہ پہ ایک قسم کی یہاں پہ ایک دوسرے پہ ڈریگر ڈانس ہیں، یہاں پہ ڈفرینٹ الائنسز ہیں، ہر ایک اپنی انٹرسٹ کی گیم یہاں پہ بیسیکلی کر رہا ہے۔ لیکن اس ریجن میں جو تھریٹ ہے، ریئل تھریٹ ہے، کیونکہ نارتھ کورینز جو ہیں ود دی پریزنٹ لیڈرشپ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، اگر زیادہ ان کو ڈریگ کیا جائے گا جو ہوگا تو اس کے کانسیکوینسز ڈیزاسٹرس ریجن میں ہو سکتے ہیں۔ سو اٹ ڈپینڈس کہ کنٹریز لائک رشیا ہے اور چائنا ہے اور امریکہ ہے اور یونائٹڈ نیشن ہے، یہ مل کے دے کین ورک آؤٹ اے سلوشن کہ لانگ ٹرم اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویلاگ آج کا پسند آیا ہوگا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔